السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ تو آج ایک اور پیاری سی حدیث کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ حدیث جو ہے بیسیکلی وضو کے بارے میں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح یعنی کہ وضو شروع کرتے ہیں، یعنی بہت سارے اس میں واقعات ہیں۔ خیر، یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک قسم کی تشریح ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو، یعنی کہ جب آپ واش روم میں بیٹھو تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو، یعنی قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، نہ بیت المقدس کی طرف اور نہ ہی بیت المقدس۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا۔ وہ کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پہ گیا تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے دونوں اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہوا تھا انہوں نے، اور اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے چوتھڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے جو اپنے چوتھڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ شخص مراد دیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے اور سجدے میں زمین سے چمٹ جائے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس شخص سے مراد لی ہے، یعنی کہ اس طرح کرنا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور سجدے میں زمین سے چمٹ جائے، آپ نے دیکھا ہوگا سجدے میں بھی جب وہ جاتے ہیں تو زمین سے ایسے چمٹ جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ بھی ایک پیاری سی بات یہ ہے کہ اس میں آپ بتایا جا رہا ہے کہ قضائے حاجت جو ہے نا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن میں بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا۔ کہتے ہیں جب ہم اپنے گھر کی چھت پہ گئے تو وہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے دونوں اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، یعنی دونوں اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ جو ہیں کہ وہ منہ آپ کا بیت المقدس کی طرف اور قبلہ جو ہے نا قضائے حاجت کے لیے آپ اس سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت پیاری سی ہمارے لیے مشرہ والی یہ باتیں ہیں، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ اور یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ وہ شخص نے اس شخص سے وہ شخص مراد دیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، یعنی کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے زمین سے اونچا، بہت زیادہ اونچا بھی نہ ہو اور سجدے میں جا کے زمین کے ساتھ چمٹنا بھی نہیں چاہیے، یعنی کہ آپ کو درمیانہ ایسے اپنا آپ رکھنا چاہیے۔ تو یہ بہت پیاری سی ہمارے لیے مشرہ باتیں ہیں، ان کو ہم سنیں گے، سمجھیں گے تو ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان تقریباً جو اچھا مسلمان ہوتا ہے تو وہ لازمی سے نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز میں جب وہ پڑھتا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ وہ اس کے لیے کتنی زیادہ مشرہ باتیں، یعنی اس کی نماز درست ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس طرح کر لیا جائے تو اس سے نماز بھی ہو جائے گی۔ دوسرا، وہاں پہ آپ قضائے حاجت کے وقت بتایا گیا کہ آپ کس طرح یعنی کہ پڑھ سکتے ہیں نا، وہ کس طرح قضائے حاجت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اعتدال کا نمونہ تھی کہ وہ ہر شعبے میں، ہر ٹائم، جس ٹائم بھی آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کی ذات، ان کی حرکات، ان کی سکنات، سب کچھ آپ کے لیے مشرہ ہے۔ اور قیامت تک جو انسان ان پہ عمل کرے گا وہ ایک بیماریوں سے دور رہے گا، دوسرا اس کو قسم کی کوئی پریشانیاں اس کو نہیں گھیر سکیں گی، اور وہ ایک کامیاب انسان کی زندگی گزارے گا جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دنیا میں بھی اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اس کا بھی صلہ ملے گا، اور آخرت میں بھی صلہ ملے گا۔ اور جو اپنے نبی کی باتوں پہ عمل کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے، اور آپ کو سوچیں اللہ کتنا خوش ہوگا جو اس کے محبوب کی باتیں مان کے جو لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو اعتدال میں رکھنے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم مکمل تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ذات تھی جو مکمل تھی، اور وہی اعتدال
ان پہ ختم ہوتا تھا، یعنی کہ وہ اتنا اعتدال پسند تھے کہ وہ ہر معاملے میں اعتدال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی اس میں درستی فرمائے اور ہمیں بھی اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، لائک اور شیئر کیجیے گا، اس کا ثواب مجھے ملے گا اور آپ کو بھی، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر